کلام خدا میں سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ چھٹی قسط ہے جو ہم سبت کے بارے میں خدا قدوس نے اپنے ہاتھ سے جو پتھر کی دو لوہوں پر تحریر کی ہے 10 کام وہ جو عہد اس کے اندر جو ہے مختلف چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو ان سے بنی اسرائیل اور بیابان کو جو ہے دیکھا، بیابان میں بنی اسرائیل کی بے وفائی جو ہے اس کو دیکھا۔ آج ہم اس کے اندر سے جو ہے اسی کو جاری رکھتے ہوئے ہم جو ہے اس کے اندر جو سیکھیں گے وہ آج سیکھیں گے کہ جو آگ کی ممانت کی گئی اس کو کس طریقے سے کلام خدا جو ہے بیان کرتا ہے۔ ہم اس کے لیے جو ان سے دیکھیں گے جب موشے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو بتاتے ہیں خروج 35ویں باب کی پہلی 3 آیات کے اندر۔ ہم جب جاتے ہیں خروج 35واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، اور موشے نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کیا کر کے کہا، جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم یہوہ نے تم کو دیا ہے وہ یہ ہیں، 6 دن کام کاج کیا جائے لیکن 7واں دن تمہارے لیے روز مقدس یعنی یہوہ کے آرام کا سبت ہو۔ یہ آپ کا آرام نہیں ہے جس میں آپ نے ریسٹ کرنا ہے، یہ آپ نے یہوہ کے آرام کا جو دن ہے جو کہ 7واں دن ہے، جو کہ تخلیق کائنات کے وقت آپ کو جو ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہوہ نے 7ویں روز کل کائنات کو جو انہوں نے مکمل کیا 6 دن کے اندر، 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے کلام خدا بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ یہوہ کے آرام کا دن ہے۔ وہ دن جو یہوہ کا دن تھا، جو یہوہ کا دن ہے، جو یہوہ کے آرام کا دن ہے، وہ دن انہوں نے اپنی قوم کو دی ہے۔ اگر آپ اس قوم کا حصہ ہیں تو یہ دن جو ہے آپ کو نشانی کے طور پر دیا گیا کہ تو میری قوم ہے، اور اس دن کی وساطت سے جو ہے تو مجھے جو ہے وہ جانے گا، اپنے خالق کو جو ہے پہچانے گا۔ تو بڑا واضح کلام خدا کے اندر موجود ہے، 6 دن کام کا کیا جائے لیکن 7واں دن تمہارے لیے روز مقدس۔ یہ مقدس دن ہو، کیوں مقدس دن ہو؟ یعنی یہوہ کے رام کا سبت ہو، جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مار ڈالا جائے۔ اب کلام خدا جو ہے بڑا واضح اس کے بارے میں پیغام دیتا ہے۔ 3 آیت کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو لکھا ہے، تم سبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا۔ تم اپنے سبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا۔ اب جو سبت کو ماننے والے ہیں وہ جو ہے بھی اس پہ پریشان ہے، اور جو سبت کے نہ ماننے والے ہیں، سبت کے جو منکر ہیں، وہ آپ کو ٹھٹھا کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو حکم ہے کہ اگر آپ سبت کے پیروکار ہیں، اگر آپ اپنے خدا کے حکموں کو مان رہے ہیں، ہم تو جو ہے اپنے پادری کے حکم کی مانتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے خدا کے حکم کی مانتے ہیں اور خدا نے جو یہ نشان ٹھہرایا ہے اپنی قوم کے لیے، اگر آپ اس قوم کا حصہ ہیں تو پھر جو ہے آپ کو منع کیا گیا ہے خروج 35ویں باب کی 3 آیت میں کہ تم سبت کے روز اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا۔ اب اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کلام خدا اس بارے میں موشے نے بنی اسرائیل کو کیوں ایسا کہا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ موشے جو ہے بنی اسرائیل کو ان کے گناہ کی غلامی کی باعث جو وہ مصر کی غلامی میں گئے، خدائے قدوس کے حکم کے مطابق ان کی رہنمائی کی، اور خدائے قدوس کے زور بازو کے سبب سے ان کو جو ان سے ملک مصر سے نکال لائے۔ بنی اسرائیل اس وعدے کی زمین میں نہیں ہے، وہ وعدہ جو کہ خدائے قدوس نے ابراہیم سے باندھا تھا ابھی تک وہ وہاں پہ نہیں پہنچے، اپنی جو ہے گناہ کی وجہ سے، گناہ کی ترغیب کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کے باعث وہ بیابان میں 40 برس تک جو ان سے وہ بھٹکتے ہیں، اور وہ اس وقت بنے اسرائیل بیابان میں ہیں، موشے بھی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ جو موشے نے خدائے قدوس کا کلام بنی اسرائیل تک پہنچایا ہے یہ بیابان کے اندر ہے۔ اب اس کو اگر آپ دیکھیں خروج 20ویں باب میں، جہاں پہ اصل حکم ہے
جہاں پہ حکم خدا قدوس اپنے ہاتھ سے پتھر کی دو لوہوں پر تحریر کرتے ہیں، وہاں پہ کہیں بھی یہ بات جو کہ آپ نے خروج 35 باب اس کی 3 آیت کے اندر دیکھ رہی ہے کہ تم سبت کے روز اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا، موجود نہیں ہے۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے ہم چلیں گے خروج کی کتاب اور اس کے 20 باب، اور ہم جو ان سے 8 سے 11 آیت کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ آگ جلانے کا جو ہے حکم جب خدا قدوس اپنے ہاتھ سے تحریر کرتے ہیں تو وہاں پہ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ جب آپ خروج کی کتاب 20 باب 8 سے 11 آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے، تیرا سبت نہیں ہے، تیرے خدا کا سبت ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا سبت ہے تو وہ کلام خدا سے ناواقف ہیں۔ آپ کا پادری جو آپ کو غلط تعلیم دیتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا سبت ہے، کلام خدا ایسا نہیں بیان کرتا۔ کسی ایک جگہ پہ بھی پورے کلام خدا کے اندر بنی اسرائیل کا سبت کہہ کے نہیں پکارا گیا، کیونکہ یہ یہوہ کا دن ہے۔ بڑا واضح ہے کلام خدا کے اندر، بار بار اس کی گواہی دی گئی ہے۔ لکھا ہے 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے۔ اگر آپ کے خدا نہیں ہے جن کا سبت ہے، جنہوں نے خلق کیا دنیا کو، تو آپ اپنے خدا کو ڈھونڈیے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ کام سے ممانت کی گئی ہے، ہر قسم کے کام سے ممانت کی گئی ہے، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی اولاد کو بھی، بلکہ آپ کے ملازم کو بھی، بلکہ اگر کوئی مسافر آپ کے ہاں آ کے ٹھہرا ہے اس کو بھی۔ وجہ اس کی بیان کی گئی ہے کیونکہ یہوہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ تو یہ سبت یہوہ کے آرام کا دن ہے، اس لیے یہوہ نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو یہ خروج 20 باب اور اس کی 8 سے 11 آیت کا جونس ہے، جہاں پہ خدا قدوس اپنے ہاتھ سے پتھر کی 2 لوہوں پر یہ حکم تحریر کر رہے ہیں۔ 10 احکام کے ساتھ یہ چوتھا حکم ہے۔ تو پہلی بات جون سی ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ جو خدا قدوس نے حکم تحریر کی ہے اپنے ہاتھ کی لوہوں سے، یہ پتھر کی 2 لوہوں پر اپنے ہاتھ کی انگلی سے، یہ جو ہے اوریجنل ورڈز، اوریجنل حکم نہیں ہے۔ اب موشے نے جو ان سے یہ کیوں حکم دیا؟ کیونکہ یہ حکم بھی اگر ہم خروج کی کتاب 35 باب میں چلیں تو وہاں پہ واضح طور پر جو ان سے یہ حکم خدا کی طرف سے آ رہا ہے۔ لکھا ہے، اور موشے نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کر کے کہا، جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم یہوہ نے تم کو دیا ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ موشے کی طرف سے بھی حکم نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں سے نکال دیجئے کہ یہ موشے نے اپنی طرف سے کوئی حکم دیا ہے، یہ حکم بھی خدا ہی کی طرف سے موشے کے ذریعے بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے۔ تیسری آیت ہے جس کو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، تم سبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا۔ اب جب اس کو آپ دیکھتے ہیں، پہلی چیز تو آپ نے یہ دیکھ لی کہ حکم جو ہے جب خدا اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پتھر کی 2 لوہوں پر تو وہاں پہ یہ حکم آگ کا مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن 35 باب میں موشے بیابان میں ہیں، اور بیابان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل بار بار خدا کی نافرمانی کرتی ہے، بار بار خدا کے حکموں کو توڑتی ہے، بار بار خدا کے شریعت آئین کو پامال کرتی ہے۔ اب خدا قدوس یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟
جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو تحریر جب کیے 10 احکام تو وہاں پہ نہیں دیا. تو یہ اگر آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو اس حکم کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی. ذہن میں رکھیے گا بہت سارے کمانڈمنٹس جو ہیں جو ان 10 احکام کو ماننے کے لیے بیان کی گئی ہیں، کلام خدا کے اندر دی گئی ہیں، ان کی جو ڈائمینشن ہے، مثلا خیمہ اجتماع کو کھڑا کرنا، بیابان میں خیمہ اجتماع کو کھڑا کرنے کے اصول بتائے گئے تھے. اس کے ارد گرد جون سے خیمے گاڑنے کے اصول بتائے گئے تھے. یہ بیابان کی حد تک تھا. جب بنی اسرائیل وعدے کی زمین میں داخل ہوتی ہے تو وہاں پہ اصول جون سے وہ لاگو نہیں ہوئے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ وہ اصول جو بیابان کے لیے ہے وہ آپ کو بعد میں بھی جو ہے کلام خدا اس کے بارے میں جو ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کرنا ہے. تو یہ چیز ذہن میں جو ہے آپ نے رکھنی ہے. اسی طرح جب منع تھا بیابان کے اندر تو جو منع جو آسمان سے روٹی خدا قدوس نے برسائی ہے اس کے بارے میں بھی حکم تھا. لیکن جب وہ وعدے کی زمین میں داخل ہوتے ہیں تو جو من ہے اس کا برسنا بند ہو جاتا ہے. تو وہ حکم جو بیابان میں من کے بارے میں تھا اب وعدے کی زمین میں لاگو نہیں ہوگا. تو کلام خدا جو ہے آپ کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے خدا قدوس نے بنی اسرائیل کو جب وہ بیابان میں تھے تو انہیں اپنے آئین شریعت کو سکھانے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کس طریقے سے ان کو تعلیم سے آگاہ ٹھہرایا. ہم جو ان سے اس کو جو دیکھ رہے ہیں آئے ہم ایک حوالے میں چلیں خروج 12ویں باب اور اس کی 16ویں آیت میں. خروج کی کتاب 12واں باب اور اس کی ہم 16ویں آیت میں آئیں گے. جب آپ خروج کی کتاب 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں آتے ہیں تو یہ حکم فسح کے بارے میں ہے. اب یہ جب فسح کو آپ دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے 12ویں باب کی 16ویں آیت میں، اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو. پہلے دن یہ بے خمیری روٹی جو فسح 8 دن کی ہے، پہلا دن جو ان سے عید فسح کہتے ہیں اور اس کے بعد 7 دن جو ان سے بے خمیری روٹی کی عید کہتے ہیں. اسے کولیکٹیولی جو ان سے فسح کی عید ہی کہا جاتا ہے. لیکن اس عید کے 2 حصے ہیں. پہلے دن جب وہ قربانی ہوگی جو فسح کہلائے گی، اور اس کے بعد جو بے خمیری روٹی ہے اس کا جو پہلا دن ہے یعنی فسح کا دوسرا دن، وہاں سے 8واں دن یعنی کہ بے خمیری روٹی کا 7واں دن، وہاں پہ جو ان سے دوسری عید بن جاتی ہے. تو یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ دیکھیے گا 12ویں باب کی 16ویں آیت میں خروج کی، اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو. مقدس مجمع جو ان سے سبت کے لیے، پہلا دن بے خمیری روٹی کی عید کا پہلا دن بھی مقدس ہے یعنی سبت کا ہے، اسے سبت کہا گیا ہے، اور 7واں دن بھی سبت کہا گیا ہے. اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو. تو یہ ذہن میں آپ کے آگے ہے کہ بے خمیری روٹی کا پہلا دن بھی جو ان سے سبت ہے، اس دن مقدس مجمع ہونا ہے، اور 7واں دن بھی سبت ہے اور اس دن بھی مقدس مجمع ہونا ہے. آگے لکھا ہوا ہے ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے، کیونکہ سبت کے دن کوئی کام جو ہے کرنے سے منع کیا گیا تھا، سوا اس کھانے کے جسے ہر آدمی کھائے وقت یہی کیا جائے. کھانے کی اجازت تھی، کام کی اجازت نہیں ہے، کھانے کی اجازت ہے. اس دن جو آپ کھانا بنائیں گے، اب کھانا کیسے بنائیں گے؟ کھانے کے لیے آگ جلانی پڑے گی.
खाने के लिए आग जलानी पड़ेगी। तो बेख मेरी रोटी की जो ईद है उसका जो पहला दिन है और जो उसका 7वां दिन है वो सबत है, और उसमें काम की ममानत है सबत की वजह से। फिर से पढ़ें, लिखा है और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो, उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा, इजाजत किस चीज की है? काम की इजाजत नहीं है, सिवा उस खाने के जिसे हर आदमी खाए वक्त यही किया जाए। यानी उस दिन जो आप खाना बनाएंगे उस दिन आप क्या करेंगे? आग जलाएंगे। आई समझ में कि सबत के दिन ईद पे जो है आग जलाने का हुक्म मौजूद है। खुरूज की किताब 12वें बाब 16वीं आयत में। अगर सबत के दिन को हम लिटरल ले लें कि उस दिन आग नहीं जलानी, तो होगा क्या कि फिर ये बेख मेरी रोटी की ईद जौन सी है, इस पे जो हुक्म आया है उसमें इख्तलाफ आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। आए इसको मजीद सीखें। हम जो उनसे ज़बूर की किताब में चलेंगे, ज़बूर 147 में। ज़बूर 147 और हम 16 से 19 आयत का मुतालिया करेंगे। इसमें यरूशलेम की बाबत ज़बूर नवीस उस मौसम को बयान कर रहे हैं। ज़बूर नवीस बयान करते हैं ज़बूर 147 16 से 19 आयत में, वो बर्फ को ऊन की मानिंद गिराते हैं। खुदा कदूस के मुतालिक बयान किया जा रहा है कि वो बर्फ को ऊन की मानिंद गिराते हैं और पाले को राख की मानिंद बखेरते हैं। पाला सर्दी। वो यख को लुकमों की मानिंद फेंकते हैं, उसकी ठंडक कौन सह सकता है? वो अपना कलाम नाजिल करके उनको पिघला देते हैं। वो हवा चलाते हैं और पानी बहने लगता है। वो अपना कलाम याकूब पर जाहिर करते हैं और अपने आइन ओ अहकाम इस्राएल पे। अब यहां पे ज़बूर नवीस आपको यरूशलेम की बाबत बता रहा है कि वहां पे मौसम कैसा है। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि क्योंकि वो अरब का इलाका है तो वहां पे जौन से सर्दी नहीं होती, तो भाई ऐसी बात नहीं है। ज़बूर नवीस ने आपको वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया। और खुली जगह के ऊपर जहां पे हवा को रोकने का इंतजाम ना हो, बयाबान हो, वहां पे ठंड ज्यादा होती है, सर्दी की शिद्दत ज्यादा होती है। कैसे मुमकिन है कि खुदाए कदूस वो सबत जो उनका है, वो सबत जो उन्होंने अपनी कौम को दिया है निशान के तौर पर, कि वो उस निशान के जरिए से अपने खुदा की पैरवी करने वाली ठहरे, खुदा को जाने, खुदा के आयन शरीयत को सुने, समझे और कबूल करे और उन पर अमल परा हो। वो सबत जो कि राहत है, उसमें खुदाए कदूस अपनी कौम को आग जलाने से माने कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं तुम्हें सर्दी में ठिठुरना होगा। सारा दिन तुम्हें सर्दी से ठिठुरना होगा, सारा दिन जो उनसे तुम्हें ठंडा खाना जो है खाना होगा। हालांकि हमने देख लिया है
کہ بیخمیری روٹی جو ان کی جو عید ہے اس کا پہلا دن اور 7واں دن، اس میں جو کہ سبت ہے، مقدس مجمع کا اعلان ہے، مقدس مجمع ہونا ہے، کوئی کام کاج نہیں کیا جائے گا، فقط اس کے جو آپ کھانا کھائیں گے اور اس دن کھانا بنائیں گے۔ یہاں پہ مختلف لوگ ہیں جنہوں نے بیان کیا ہے، جو کہ اس علاقے میں گئے ہیں، وہ اس آیت کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ علاقہ جو ان سے ایٹ ٹائمز آف دا ایئر، یعنی سردیوں کے دنوں میں ٹھنڈک وہاں پہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے، اور اگر سبت کے دن بیابان میں وہ اپنے آپ کو نہیں ڈھانپتے، آگ نہیں جلاتے، تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے زندگی جو سی ہے محال ہو جائے گی۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا قدوس نے وہ سبت جو ان کا ہے، جس کو برکت کا دن کہا گیا ہے، جس میں برکت رکھی گئی ہے، وہ انسان کے لیے وہ کٹھن دن بن جائے گا؟ تو ہمیں جو ان سے سیکھنا ہے کلام خدا کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسیح نے خود کہا، دعا کرو کہ وہ دن سبت یا جاڑے میں نہ آئے۔ کلام خدا بار بار بیان کرتا ہے کہ سردی جو سی ہے اس علاقے میں موجود تھی۔ میں ایک حوالے میں چلوں گا، یوحنا رسول کی انجیل 18ویں باب کی 18 آیت میں۔ یوحنا رسول کی انجیل 18 میں آئیں تو وہاں پہ لکھا ہے، یہ مسیح کی مصلوبیت کا واقعہ ہے، اور آپ سب کے ذہنوں میں فوراً آ جائے گا۔ وہ لکھا ہے یوحنا رسول کی انجیل 18ویں باب کی 18ویں آیت میں، نوکر اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلے دہکا کر کھڑے تاپ رہے تھے، اور پترس بھی ان کے ساتھ کھڑے تاپ رہے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ جلائی ہوئی ہے اور وہ جاڑا ہے، سردی ہے، اور حالانکہ کہاں پہ ہیں وہ؟ بیابان میں نہیں ہے، بیابان میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود صحن کے اندر انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے، جاڑے کا موسم ہے، اور وہ تاپ رہے ہیں۔ کون سا وقت ہے یہ مارچ کا مہینہ ہے، عید فصح کا وقت تھا۔ مڈ مارچ سے مڈ اپریل کا مہینہ ہے، وقت ہے۔ جنوری بھی نہیں ہے، فیبروری بھی نہیں ہے، دسمبر بھی نہیں ہے، تب بھی سردی ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو گرم علاقہ ہے، اس لیے یہ انہیں اس وجہ سے مسئلہ نہیں تھا، تو کلام خدا بار بار آیتوں سے آپ کو واضح کرتا ہے۔ مسیح خود اس کی گواہی دیتے ہیں کہ دعا کرو کہ قیامت کا دن سبت یا جاڑے میں نہ آئے۔ آپ متی رسول کی انجیل 24-20 میں دیکھ سکتے ہیں، مرکز رسول کی انجیل 13ویں باب کی 18ویں آیت میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سبت جو کہ راحت کا دن ہے، جو کہ آرام کا دن ہے، جو کہ خوشی کا دن ہے، جو کہ عید ہے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ وہ عید جو بیخمیری روٹی کی عید ہے، اس میں پہلا اور آخری دن، یعنی پہلا اور 7واں دن بیخمیری روٹی کا آپ کو مقدس مجمع کرنا ہے، کسی قسم کے کام کی ممانعت ہے، لیکن آپ وہ کھانا جو آپ نے تیار کیا ہے اسے کھائیں گے، سوا اس کھانے کے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے۔ آئیں سبت کو دیکھیں کہ سبت دینے کا مقصد۔ ہم خروج کی کتاب 23ویں باب میں چلیں گے۔ خروج کی کتاب 23واں باب
اور ہم جو ان سے 12ویں آیت میں آئیں گے. خروج 23:12 کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہے 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے. انسان کو صرف آرام کے لیے نہیں جو ہے خدا ایک دوسرے نے سبت دیا. وہ جانور بھی جو انسان کی خدمت کے لیے دے دیا گیا اس کا بھی خدا نے لحاظ کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ انکاری ہیں سبت کے، اور آپ کہتے ہیں جی آپ کو تو سبت کے دن آگ جلانے سے منع کیا گیا. یہ اس لیے جون سے کیونکہ آپ جو ہے خود تو خدا قدوس کی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، آپ اپنے پادری کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ خدا کے حکموں کا منکر ہے. اگر وہ شخص جو کہ خدا کے حکموں کا تابع ہے تو سبت اس کے لیے ایک نشان ہے. لکھا ہے خروج 23:12 میں 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا. سبت دیا گیا کائے کے لیے؟ آرام کے لیے. اس لیے کام سے ممانعت کی گئی ہے، ریسٹ کے لیے دیا گیا. کیوں؟ لکھا ہے 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی. آرام کیوں کرنا ہے؟ تازہ دم ہو جائے. گیٹ بیک ٹو یور فیٹ. ایک مرتبہ پھر سے تو 6 دن کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے سبت کو راحت کہا گیا. آرام سے راحت ملتی ہے، تازگی ملتی ہے. راحت کیا ہے؟ خوشی. تازگی کیا ہے؟ خوشی. تو کلام خدا تو دیا ہی اس لیے گیا، سبت تو دیا ہی اس لیے گیا، اور آپ کو آرام اس لیے دیا گیا کیونکہ خدا نے پہلے آپ کو وہ کر کے دکھایا. خدا کو آرام کی ضرورت نہیں تھی. خدا نے آپ کے لیے اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیا. کیا انسان جو تجھے میں نے بنایا ہے تجھے آرام کرنا ہے، یہ میرا دن ہے، میں تجھے چن رہا ہوں، تیرے لیے یہ نشانی کے طور پہ تجھے دے رہا ہوں تاکہ اس نشان کے ذریعے سے لوگ تجھے پہچانیں گے کہ تیرے خدا کون ہے. تجھ سے لوگوں کو غرض نہیں، تیرے خدا کو اس نشان کے ذریعے سے جب تو اس کی پیروی کرے گا تو تیرے خدا کو وہ جانیں گے. تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ سبت کو مانتے ہیں. آپ کی وجہ سے آپ کے خدا کو لوگ جانتے ہیں. آپ کی تحقیر کریں گے لیکن آپ کے خدا کی طرف نگاہ اٹھے گی. آئیں ایک اور حوالے میں بھی چلیں. یشیع نبی کی کتاب 58ویں باب میں. یشیع نبی کی کتاب 58 باب 13 اور 14 آیت. لکھا ہے اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور یہوہ کا مقدس، کس کا مقدس؟ سبت کو راحت اور یہوہ کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو یہوہ میں مسرور ہوگا. سبت مسروری کے لیے دیا گیا. مسروری کس میں؟ یہوہ میں. وہ آپ کو ٹھنڈ کی شدت میں آپ مسرور کیسے ہوں گے؟ آپ تو کانپ رہے ہوں گے. یہوہ کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے. تب تو یہوہ میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا
کیونکہ یہوہ ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ سبت جو ہے راحت کا ہے دن ہے، سبت یہوہ میں مسروری کا دن ہے، سبت برکت کا دن ہے، سبت آرام کا دن ہے، تاکہ تو نئے سرے سے تازہ دم ہو جائے۔ تو سبت دینے کا مقصد خدا کا جو انس ہے آپ کی تازگی ہے، یہ ہے مقصد۔ یہ جو سبت خدا نے دی ہے آپ کو، یہ آپ کو خدا کی طرف سے ایک نشان ہے، تاکہ تو اپنے خدا سے لپٹا رہے، تاکہ جب تو اس کی پیروی کرے تو لوگ تیرے ذریعے سے تیرے خدا کو جانے۔ اب یہ جو سبت ہے جس میں آپ 35ویں باب کی 3 آیت کو دیکھ رہے ہیں کہ سبت کے دن تو اپنے گھر میں کہیں بھی آگ نہ جلانا۔ اس کی جو پیروی ہے، آپ نے دیکھا کہ بیکھمی روٹی کی عید اگر لٹرل آپ اس سے لیں گے تو وہ حکم کی منافی حکم مانے ہو جائے گا، حکم کی منافی ہوگی۔ اسی طریقے سے عید فصح کی منافی ہو جائے گی، عید فصح نہیں آپ منا سکیں گے، کیونکہ ہر چند سال کے بعد عید فصح سبت کے روز جون سی فال کر جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا حکم ہو گیا ہے جس میں عید فصح اور بیک میری روٹی دونوں کی جون سی ہے وہ منافی ہو رہی ہے۔ آئیں دیکھیں، احبار کی کتاب میں چلتے ہیں 23ویں باب میں۔ احبار کی کتاب 23واں باب 5ویں آیت کو دیکھیں گے، لکھا ہے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت یہوہ کی فصح ہوا کرے، اور اگر یہ پہلا مہینہ جو بائبل کے مطابق ہے جو نسیان کا مہینہ ہے اس کی 14 تاریخ کی شام ہوتی ہے جب سورج ڈلتا ہے، اگر یہ سبت کا دن ہو گیا ہے تو فصح تیار کیسے کریں گے؟ فصح کی تیاری کیسے ہوگی؟ آئیں پھر سے آیت پڑھیں، پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت، ٹائم دیا گیا، دن کے وقت نہیں، اجالے کے وقت نہیں، شام کے وقت۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت یہوہ کی فصح ہوا کرے، حکم ہے۔ بڑا واضح جو انس ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور چیز دیکھ لیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ اس میں فصح نہیں ہو سکتی، بے خمیر روٹی کی عید بھی آپ نے دیکھ لی، وہ بھی نہیں ہو سکتی اگر آگ نہیں جلانی، کیونکہ کھانا نہیں بنے گا، فصح بھی تیار نہیں ہو سکے گی۔ ہر چند سالوں کے بعد جب فصح سبت کو فال کرے گی آپ نہیں منا سکیں گے۔ آئیں آگے چلتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بیکھمی روٹی کا 6 آیت سے 8ویں آیت تک، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو یہوہ کے لیے عید فطیر ہو، یعنی اگلے دن، عید فصح کے اگلے دن بیک میری روٹی کی عید، جسے عید فطیر بھی کہتے ہیں۔ اس میں تم 7 دن تک بیک میری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اس میں تم کوئی خادمہ ناکام نہ کرنا، عام کی ممانت ہے۔ اور 7ویں دن تم یہوہ کے حضور آتشی قربانی گزارنا۔ آتشی قربانی کیسے گزرے گی؟ آتش سے مراد کیا ہے؟
आग। तो आछी कुर्बानी भी नहीं गुजर सकती। सिर्फ आप फसे नहीं खाने से माने हो जाएंगे, बेख मेरी रोटी की पहले और 7वें दिन जो उनसे आप ईद मनाने से माने नहीं हो जाएंगे, कुर्बानी भी नहीं कर सकेंगे। और 7वें दिन तुम यह वक्तूर आतिशी कुर्बानी गुजारना, और 7वें दिन फिर मुकद्दस मजमा, उसमें उस रोज तुम कोई खादमाना काम ना करना। तो कलाम खुदा जो उनसे आपको बार बार बयान करते हैं। अब बयाबान में बनी इसराइल कौम मौजूद है, और बयाबान में मौजूद है, और वहां पे बार बार गुनाह करती है, बार बार खुदा के हुक्मों को तोड़ती है, बार बार जो उनसे सबत की पैमानी करती है। सबत का हुक्म था कोई काम नहीं करना, काम से ममानत की गई थी। सबत आपके लिए राहत का दिन होगा, सबत आपके लिए आराम का दिन होगा, सबत आपके लिए मुकद्दस होगा, सबत आपको ताजगी बख्शेगा। ये जो अगर आप इसे लिटरल ले लें तो बयाबान में तो ये ईद फसा पे असर नहीं पड़ रहा। वजह क्योंकि एक ही मरतबा बयाबान में 40 साल के दौरान मिस्र से निकलने के बाद एक मरतबा जो है सिर्फ फसा मनाई गई। सिर्फ एक मरतबा फसा मनाई गई। और वो आप पढ़ते हैं गिनती की किताब 9वें बाब की पहली 3 आयत में। आए गिनती की किताब में चले, गिनती की किताब 9वां बाब और पहली 3 आयत, यानी बयाबान में निकलने के बाद एक मरतबा 40 साल के अंदर ईद फसह मनाई गई। लिखा है बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने दश्ते सीना में मोशे से कहा कि बनी इसराइल ईद फसा उसके मुयन वक्त पर मनाए। इसी महीने की 14वीं तारीख को शाम को तुम वक्त मुयन पर यह ईद मनाना, और जितने उसके आइन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। तो आपने देखा है कि बनी इसराइल मिस्र से निकलने के बाद जो दूसरा साल है उसमें ये मनाती है ईद। अब बाकी सालों में जो है 40 साल वर्षों में वो नहीं मनाती। अब कब जो उनसे ईद फसह मना रही है, वो मना रही है जब वादे की जमीन में दाखिल हुई है, और वो है जिक्र यहोशुआ की किताब यावाशाई की किताब 5वां बाब। हम वहां पे चलेंगे। 5वां बाब यावाशाई, गलत जो है यहोशुआ मॉडर्न हिब्रू का वर्ड है, जो कि डैशेस और डॉट्स की वजह से 8वीं और 9वीं सदी में इब्रानी ज़बान में डैश और डॉट्स लगाए गए और आप लगाए गए। कदीम इब्रानी ज़बान में डैश डॉट्स नहीं थे। वहां पे जो लफ्ज़ है वो यहोशाय है, जो कि मसाया का भी नाम है। ये यहोशुआ आज की मॉडर्न लैंग्वेज में मसाया को कहते हैं, लेकिन असल नाम मसीह के वक्त जो ज़बान थी कदीम इब्रानी, उसमें यहोशाय है। यहोशाय की किताब 5वां बाब 10 से 12वीं आयत को देखेंगे। 10 से 12वीं आयत में आप उस ईद को देख रहे हैं जो कि पहली बार बनी इसराइल वादे की जमीन में मनाएंगे। 40 वर्ष के दौरान सिर्फ एक मरतबा जो है उन्होंने मनाई, वो गिनती की किताब में आपने उसको पढ़ा। और बनी इसराइल ने जजाल में डेरे डाल लिए, और उन्होंने यरू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसह मनाई। यहां पे वादे की जमीन में जो उनसे पहली ईद फसह मनाई गई है। और ईद फसह के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज भुनी हुई बालें भी खाएं। अब ये देखें आप,
सबत का दिन है, ईद फसह का दूसरा दिन है, बेखमी रोटी का पहला दिन है, और वो क्या कर रहे हैं, और ईद फसह के दूसरे दिन यानी बेखमी रोटी का पहला दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमी रोटियां और उसी रोज भुनी हुई बालें भी खाएं। तो आपको आग जलाने से जो मना किया गया है उसमें खाना पकाने का मसला नहीं है। तो बड़ा वाज़ेह कलाम खुदा बार बार आपको सिखाते हैं। और दूसरे ही दिन से उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन माकूफ हो गया और आगे फिर बनी इसराइल को मन कभी ना मिला, लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क कनान की पैदावार खाई। मन की माकूफी हो गई है। वक्त में देख लूं कितना रह गया है। कलाम खुदा हमें बार बार सिखाता है कि हमें खुदा की तरफ रुजू लाना है, खुदा की तरफ रुजू लाके खुदा की जुरी में बैठना है, और अगर आप बैठेंगे तो तभी खुदा अपनी हिकमत आपके अंदर डालेंगे। बगैर खुदा की जुरी में आए और अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि आप अपने हफ्ते के 15-20 मिनट या घंटा 2 घंटा खुदा के जुरी में खुशी के साथ नहीं, नीम दिली के साथ, सर्द मैरी के साथ, सिर्फ खुदा को दिखाने के लिए कि देखे मैं आया हूं, और सबत वाले दिन भी नहीं आप जाते, अतवार वाले दिन जो कि खुदा की तरफ से मुकर्रर का दिन नहीं है, एक दिन है जिसके अंदर बरकत रखी गई है। बरकत है खुदा की जुरी में ठहरना। खुदा ने अपनी कौम के लिए उस दिन को मुकर्रर किया है, तभी आपको खुदा की तरफ से हिकमत मिलेगी। हम इसको जो है यहीं पे छोड़ते हैं और हम जो उनसे है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि आग जलाने का जो खरूज की किताब 35वें बाब की 3री आयत के अंदर लिखा है कि तुम सबत के रोज कहीं भी अपने घरों में आग ना जलाना। कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। आपने देखा कि ओरिजिनल हुक्म जो खरूज की किताब 20वें बाब की 8 से 11वीं आयत में है, वहां पे इसका जिक्र नहीं है। आपने देखा कि ईद फसा शाम के वक्त पहले महीने की 14 तारीख को होनी है। आपकी फसा तैयार नहीं होगी। आपने देखा कि बेखमीरी रोटी की ईद पहला और 7वां दिन मुकद्दस मजमा है, काम से मना है, लेकिन आपको खाने का कहा गया है। आप देख रहे हैं कि बनी इसराइल जब वादे की ज़मीन में दाखिल होती है पहली फसल मनाती है, भुनी हुई बालें खाती है अनाज की। आपने देखा कि सबत जो यहोवा का दिन है, बनी इसराइल का नहीं, यहोवा का दिन है। यहोवा ने अपनी चुनी कौम को दिया है निशान के तौर पर, ताकि उस निशान के ज़रिए से ना सिर्फ वो कौम अपने खुदा को जान सके, बल्कि उनके ज़रिए से लोग उस खुदा को पहचान सकें जो खालिक हैं। आपने देखा कि सबत राहत के लिए है, आराम के लिए है, बरकत के लिए है, ताजगी के लिए है। इसके अंदर किसी भी तौर पर मुश्किलात नहीं रखी गई, इसमें किसी भी तौर पर अजियत नहीं रखी गई।
ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ خدا آپ کو اور ان سب کو جو اپنے خدا سے جڑے ہیں، جو اس نشان سے جڑے ہیں، انہیں اپنے وعدے کے مطابق برکت دیں گے۔ آپ سب کو سبت مبارک ہو۔ آمین۔